حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں میں 71 فرقے ہوئے، ایک فرقہ جنتی باقی سارے جہنمی۔ عیسائیوں میں 72 فرقے ہوئے، ایک جنتی باقی سارے جہنمی۔ فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنتی باقی سارے جہنمی۔ اور اس حدیث کا آخری حصہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، وہ ایک جو جماعت جنت میں جائے گی وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا، ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جس طریقے پر آج میں اور میرے صحابی ہیں، جو بھی اس طریقے پر ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے، صحابہ کو ماننے، حضور کی حدیث کے مطابق جنت میں وہی جائے گا۔ اور جس نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام سے رکھا بغض، صحابہ کرام سے نفرت کی، اپنا راستہ صحابہ سے ہٹ کے بنایا، اور اپنی تقریروں میں صحابہ کرام کو لعن طعن کیا، ان پر نکتہ چینیاں کی، صحابہ پر تنقیدیں کی، تو ایسا شخص حضور کے معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ دوسری حدیثوں میں اور مسلم شریف میں، مسلم شریف بخاری کے بعد مسلم کا نمبر ہے، اس کے مقدمے میں جناب محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب تک صحابہ کرام کا زمانہ تھا اور ان کے شاگرد جو تابعین تھے ان کا زمانہ تھا، تو ہم حدیثیں لے لیا کرتے تھے، کسی سے بھی سن لیا کرتے تھے، ہم پوچھتے نہیں تھے بتا تیرے استاذ کا نام کیا ہے۔ لیکن فرمایا جب نئے فرقے اٹھے، نئے گروہ، نئے فتنے اٹھے، تو اب لوگ جب ہمیں حدیث سنانے کے لیے آتے نا تو ہم پہلے پوچھا کرتے تھے، فرمایا ہم پوچھا کرتے تھے، سمو لنا رجالکم، ہمیں اپنے استاذوں کے نام بتاؤ، ہمیں بتاؤ تم نے یہ حدیث کن لوگوں سے سیکھی ہے، اپنا عقیدہ بیان کرو، اپنے بابیوں کا نام بتاؤ۔ فرمایا فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، پھر دیکھا جاتا کہ اگر یہ سنی لوگ ہیں، اہل سنت میں سے ہیں، فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، پھر ان کی حدیث قبول کی جاتی تھی، اور جو سنی نہیں ہوتا تھا اس کی حدیث ہم لوگ قبول نہیں کرتے تھے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب حدیث کی لکھی، بعد میں پہلے ہمیں اصول دیا ہے حدیث لینی کس سے ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے، وہ بھی سن لیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب لوگ گھٹیا لوگوں سے علم حاصل کرنے لگ جائیں گے اور بڑے لوگوں کو چھوڑ دیں گے، بڑے لوگوں کو چھوڑ کر گھٹیا لوگوں سے علم لینے لگیں گے، تو فرمایا پھر وہ لوگ ہلاکت میں پڑ جائیں گے، عقیدوں کے بیڑے غرق ہو جائیں گے لوگوں کے۔ امام ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اس حدیث میں گھٹیا لوگوں سے مراد کون ہے اور بڑے لوگوں سے مراد کون ہے؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد بڑے لوگوں سے اہل سنت ہیں، اور گھٹیا لوگوں سے مراد دوسرے فرقوں کے لوگ ہیں۔ جب تک علم سنیوں سے حاصل کیا جائے تو لوگ سیدھے رہیں گے، جیسے ہی لوگ اہل سنت کا در چھوڑ کر دوسروں کی
گود میں بیٹھیں گے تو خود بھی ہلاک ہوں گے اور دوسروں کا بھی بیڑا غرق کریں گے۔ اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ اب ذرا یہ بھی سنیں، سنی ہونے کی پہچان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سنی کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میں 10 باتیں ہوں وہ سنی ہے، اس میں 10 باتیں ہوں وہ سنی ہے۔ ان 10 باتوں میں سے میں ایک بیان کروں گا، باقی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ایک بات جو حضور نے بیان فرمائی، فرمایا کہ میرے سارے صحابہ سے محبت رکھے، کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں غلط بات نہ کہے، نکتہ چینی نہ کہے، لعنت نہ کہے، برائی بیان نہ کہے۔ ایسا بندہ سنی ہے جس نے میرے ہر صحابی سے محبت رکھی۔ حضور نے سنیوں کی یہ علامت بیان کی۔ ہم ہیں الحمدللہ مسلمان، ہمارا دین ہے اسلام۔ ہمارا دین کیا ہے؟ میں اپنے موضوع کی طرف ہی آ رہا ہوں، تمہیدی بات کر رہا ہوں، یہ ضروری ہے ساری باتیں سمجھنا۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ ہمارا مسلک کیا ہے؟ اہل سنت۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا مسلک کیا ہے؟ شریعت کون سی ہے؟ شریعت محمدی۔ شریعت کون سی ہے؟ دین اسلام بڑا وسیع دین ہے، اس میں 313 شریعتیں ہیں، جتنے رسول اتنی شریعتیں ہیں، 313 شریعتیں ہیں۔ شریعت نوحی، شریعت آدمی، شریعت ابراہیمی، شریعت اسماعیلی، شریعت موسوی، شریعت عیسوی، شریعت داؤدی۔ تو شریعتیں 313 ہیں۔ ہم جس شریعت پہ ہیں وہ ہے شریعت، پھر سے بولو، شریعت محمدی۔ اب شریعت محمدی پر اپنے آپ کے چلنے کا دعویٰ کرنے والے جو ٹولے ہیں، گروہ ہیں، حضور کی حدیث کے مطابق وہ ہیں 73۔ وہ کتنے ہیں؟ 73 میں سے ایک مسلک جو ہے، ایک جماعت وہ جنتی، اور اس جماعت کا نام جو حدیث میں آیا ہے وہ اہل سنت ہے۔ تو ہمارا دین کیا ہوا؟ اسلام۔ یاد رکھیں، ہمارا دین کیا ہوا؟ اسلام۔ اور ہماری شریعت کا نام کیا ہے؟ شریعت محمدی۔ اور ہمارا مسلک کیا ہے؟ اہل سنت۔ اور اہل سنت جو ہمارا مسلک ہے، اس میں 4 بڑے مذہب ہیں، اس میں 4 بڑے مذہب ہیں، اس میں 4 بڑے مذہب ہیں۔ مذہب کہتے ہیں فقہی اختلاف کو، فروعی مسئلوں میں اختلاف آ جائے وہ مذہب ہوتا ہے۔ فقہی اختلاف، ہم کہتے ہیں حنفی لوگ ہیں، الحمدللہ ہم حنفی ہیں، ہمارا مذہب حنفی ہے، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیقات پر چلتے ہیں۔ جو قرآن و سنت کی تشریح، ترجمانی اور تحقیق جناب امام اعظم ابو حنیفہ نے پیش کی ہے، ہم اس تحقیق پہ چلتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی جو تحقیق ہے، دراصل آپ نے یہ تحقیق جناب عمر فاروق، جناب عبداللہ ابن مسعود، جناب مولا علی شیر خدا، بڑے بڑے صحابہ کرام کی تعلیمات سے حاصل کی ہے۔ یعنی جو جناب امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں دیا ہے وہ صحابہ کرام سے اور اہل بیت اطہار سے حاصل کر کے ہم تک پہنچایا ہے، نچوڑ نکال کے۔ تو 4 اہل سنت کے اندر 4 مذہب ہیں بڑے، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ اور ہم الحمدللہ حنفی مذہب کے اوپر ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ تو ہمارا مذہب کیا ہوا؟ حنفی۔ ہمارا مذہب کیا ہوا بھائی؟ حنفی۔ دین ہمارا اسلام ہے، پھر سے دین ہمارا اسلام ہے، شریعت ہماری محمدی ہے، مسلک ہمارا سنی ہے اہل سنت، اور مذہب ہے ہمارا حنفی۔ پھر اس مذہب کے اندر بھی آگے 4 مشرب ہیں۔ 4 کیا ہیں؟ مشرب، 4 چشمے ہیں تصوف کے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ قادری، چشتی، نقشبندی اور سوروردی۔ تو یہاں پر کوئی قادری بیٹھا ہے، کوئی چشتی بیٹھا ہے،
کوئی سوروردی ہے، کوئی نقش بندی ہے، یہ سارے ہی اہل سنت کا حصہ ہیں۔ اب سمجھ میں آگئی بات؟ پھر سے بولیں بھائی۔ تو یہاں پر میں نے ایک پوائنٹ جو آپ کو پیش کیا ہے وہ سنی ہونے کا ہے۔ اہل سنت کوئی الگ دین نہیں ہے، دین اسلام ہی ہے ہمارا۔ اس دین کے اندر شریعتیں ہیں 313، ان میں سے شریعت محمدی میں فرقے کتنے؟ 73۔ ان میں سے صرف ایک ہی جماعت جنت میں جانے والی ہے حضور کے بقول، حضور کی حدیث کے مطابق، وہ ہے اہل سنت۔ اور اہل سنت کی میں آپ کو نشانی بتا چکا ہوں، حضور نے فرمایا جو میرے ہر صحابی سے محبت رکھے وہ ہے، بولو بھائی وہ کیا ہے؟ سنی۔ اور جو سنی ہے، قادری بھی سنیوں میں ہے، چشتی بھی سنیوں میں ہے، نقشبندی بھی سنیوں میں ہے، سوروردی بھی سنیوں میں ہے۔ اور اگر آج کا کوئی پیر کسی آستانے کا، چاہے وہ قادری کہلائے، چاہے وہ چشتی کہلائے، چاہے وہ سوروردی کہلائے، چاہے وہ نقشبندی کہلائے، اگر اس بندے کا عقیدہ حضور کے کسی ایک بھی صحابی کے خلاف ہے، وہ قادری کیا، وہ چشتی کیا، وہ سوروردی کیا، وہ نقشبندی کیا، وہ حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی کیا، وہ سنی ہی نہیں ہے۔ سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ بولو بھائی وہ سنی ہی نہیں ہے۔ اور جو سنی نہیں ہے وہ ان 72 فرقوں میں شامل ہوگا کہ جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے خود آپ نے وضاحت فرما دی۔ کسی بھی ایسے پیر کی بیعت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ پہلے کسی پیر کی بیعت کر چکے ہیں اور بعد میں سنا کہ وہ پیر صاحب فلانے صحابی کے بڑے خلاف ہیں، بڑا گند بکتے ہیں اپنی زبان سے، تو یاد رکھیں بیعت اسی دن ٹوٹ جاتی ہے، توڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بیعت ٹوٹ جاتی ہے، ختم۔ سب سے بڑا اس کائنات میں آستانہ جناب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ ہے۔ اس آستانے سے ہمیں یہ فرمان جاری ہو گیا ہے کہ میرے ہر صحابی سے محبت رکھنی ہے، کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں نیگیٹو گمان اور نیگیٹو ذہن نہیں رکھنا۔ یہ ہمیں حضور نے بتا دیا ہے۔ اب اتنے بڑے آستانے کے سامنے کوئی بھی آستانہ آ جائے تو ہم اس آستانے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ہاں وہ آستانہ ہمارے سر کا تاج ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ توجہ کریں۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، چونکہ یہ ضروری ہے، یہ باتیں گفتگو ضروری ہیں۔ حالات حاضرہ میں معاشرہ بہت بگڑ گیا ہے، لوگوں کو اپنے کرتوتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، اپنے آپ کا تو استنجا بھی ٹھیک نہیں، وضو کے مسائل بھی نہیں آتے، نماز کا بھی نہیں پتا، اور لگے ہیں یہاں بیٹھ کے صحابہ کرام پہ نکتہ چینیاں کرنے۔ خدا کی پناہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ معاف فرمائے۔ 5 سال بعد نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس کے 5 سال بعد، یعنی 5 نبوی، جب ہمارے حضور کی عمر مبارک تھی